اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کے دور کو سمجھنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے پہلو جن تک جب تک ہم نہ پہنچیں اور جن کا ادراک جب تک حاصل نہ کر سکیں اس وقت تک غیبت کے پس پردہ محرکات اور اس زمانے کے حالات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم امام عصر کے غیبت کے اس دور کو سمجھنے کے لیے آپ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں اور جائزہ لیں کہ وہ کون سے حالات تھے جس کی بنیاد پر اہل البیت علیہ السلام بے تحاشا مشکلات کا شکار رہے۔ اس حوالے سے امام حسن عسکری اور امام علی النقی علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو آخری تین امام ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، ان تین اماموں کی زندگی کو جب ہم سمجھیں گے تو محسوس کریں گے کہ امام حسن عسکری کی ولادت کے بعد بھی آپ کے پیدائش کو، آپ کے وجود کو، آپ کی ہستی کو اہل البیت علیہ السلام نے کیوں خفیہ رکھنے کی کوشش کی اور عام لوگوں تک سنگن پہنچنے نہ دی۔ پہلی بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے یہ نظام تدریجی نظام ہے۔ اگر صبح سورج کے نکلنے کا نظام تدریجی نہ ہو، اچانک رات چھٹ جائے اور سورج اچانک نکل آئے تو جہاں جہاں سورج نکلے وہاں پر لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں اور لوگ اندھے ہو جائیں۔ اور اگر شام کو سورج اچانک پردے میں چلا جائے اور یکدم جیسے آپ بٹن دباتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہو جائے کائنات میں، تو لوگ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدریجی نظام بنایا ہے اور اسی تدریجی نظام کے تحت روشنی آہستہ آہستہ آتی ہے، اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹتا ہے، اندھیرا آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے اور روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہے۔ بالکل اسی کی طرح سے امامت کا جو نظام ہے وہ بھی اسی فلسفے اور اسی حکمت عملی کے مطابق ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام علی النقی علیہ السلام تک تمام ائمہ اگرچہ وقت کے حکمرانوں کے ظلم اور جور کا شکار رہے اور ان کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کرتے رہے اور یکے بعد از دیگرے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ دور پھر بھی قابل تحمل تھا، اس کے باوجود کہ اتنے سارے مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن امام علی النقی علیہ السلام کا دور بہت ہی اس حوالے سے حبس کا دور تھا، پریشر کا دور تھا، گھٹن کا دور تھا، اور امام کو کسی بھی صورت میں عوام تک پہنچنے سے روکنا اور عوام کو امام تک پہنچنے سے روکنا عباسی خلفاء کا سب سے بڑا ہدف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کو بالکل ابتدا ہی میں مدینہ سے لا کر سامرہ میں ایک گھر میں محبوس کر دیا گیا، اس طرح سے محبوس کر دیا گیا کہ آپ کا لوگوں سے رابطہ وہ منقطع رہے اور لوگوں کا آپ سے رابطہ منقطع رہے۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ائمہ علیہ السلام نے جو نظام بنایا تھا اس نظام کے تحت دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل البیت کے پیروکار موجود تھے وہ بالواسطہ اور نمائندوں اور وکلاء کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اٹیچڈ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خراسان ہو یا حجاز کی سرزمین ہو یا عراق کی سرزمین ہو یا دیگر سرزمینیں ہوں، جہاں جہاں اہل البیت کے پیروکار موجود تھے وہ
ان وکلاء کے ذریعے سے جنہیں امام نے اپنی طرف سے معین کر رکھا تھا، امام سے وہ رابطے میں رہتے تھے۔ اور ان وکلاء کا کیا کام تھا؟ ان وکلاء کے کئی ایک کام اور کئی ایک ذمہ داریاں تھیں۔ ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے روزمرہ کے دینی مسائل کا جواب امام سے لے کر ان تک پہنچائیں، وہ امام اور ان کے درمیان واسطہ قرار پائیں۔ دوسرا، جو مال امام ہے، چاہے وہ خمس کی سہم سادات کی شکل ہو یا سہم امام کی، یہ لوگوں سے وصول کریں اور امام تک پہنچائیں۔ ایک اور ذمہ داری یہ تھی کہ دینی اقدار ویلیوز کے حوالے سے حکومت کے پریشر اور حکومت کے مظالم کے مقابلے میں جو آئے دن سیاسی حالات بدلتے تھے، ان حالات کے حوالے سے امام کا موقف لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے اندر جو کچھ بیتتی ہے اس سے امام کو باخبر رکھا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی ذمہ داریاں تھیں جو ان وکلاء کے سر تھیں اور وہ اس کے ذمہ دار اور مسئول تھے۔ یہ سلسلہ ظاہر امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھا، اور بعد کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک امام کی شہادت کے بعد ان کے بعض وکلاء دنیا پرستی کی وجہ سے اس امام کے بعد اعلان شدہ امام کی اطاعت کی بجائے اپنا رستہ الگ سے ناپ لیتے تھے، اور وہ جو پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا اس سے استفادے کے لیے اپنے وقت کے امام ہی کا انکار کر بیٹھتے تھے۔ جیسے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر واقفیہ کا مذہب یا فرقہ وجود میں آیا، یا بعد میں بھی اس طرح کے فرقے اور گروپس وجود میں آئے۔ لہٰذا امامت کا جو نظام تھا وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کے حوالے سے ایک پختہ نظام تھا۔ اسی نظام کی وجہ سے چاہے عباسیوں کے ابتدائی خلفاء ہوں یا آخر کے خلفاء، سب امام کے اس نظام سے بھی ڈرتے تھے اور امام کی فعالیت سے بھی ڈرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ سے امام علی النقی علیہ السلام کو اٹھا کر سامرہ لایا گیا۔ سامرہ جو کہ ناصبیوں کا مرکز تھا، اور آج بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اب بھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ناصبیوں کا مرکز ہے۔ اگر چند سال پہلے سامرہ میں دھماکہ ہوتا ہے اور امام عسکریین علیہم السلام کے مزار کو اڑایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اہل البیت کے حامی، اہل البیت کے طرفدار، اہل البیت کے محب نہ ہونے کے برابر تھے، اور پوری آبادی ناصبیوں پر مشتمل تھی۔ اس لیے ائمہ کے دشمنوں اور ناصبیوں کو وہاں پر چھپنے کا اور فعالیت کرنے کا موقع آج کے دور میں بھی مل رہا ہے۔ لہٰذا حکومت وقت نے، عباسی خلفاء نے امام علی النقی علیہ السلام کو مدینہ سے اٹھا کر لا کے سامرہ میں گھر میں محبوس رکھا تاکہ ان کا رابطہ لوگوں کے ساتھ برقرار نہ رہ سکے۔ یہ کیفیت امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہی، اور یہی کیفیت امام حسن العسکری علیہ السلام کے ساتھ بھی رہی۔ اگرچہ حکومت اور خلفاء نے یہ کوشش کی، لیکن دوسری طرف خود اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ اس نظام کے ذریعے سے تدریجی طور پر براہ راست جو تعلق امام کا مأمومین کے ساتھ ہے، اس کو آہستہ آہستہ کم کر کے نمائندوں کے ذریعے سے لوگوں سے رابطہ برقرار رکھ کر لوگوں کو وقت کے امام کو دیکھے بغیر اس سے رابطے کی ترغیب دلائی جائے، اور اس کے لیے ایک تدریجی ماحول چاہیے تھا جو حکومت وقت نے اختیار کیا اور اللہ کی مشیت سے ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اپنے دور میں امام حسن العسکری علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 28 سال ہے، اور ان 28 سالوں میں 4.5 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، باقی زندگی کے تقریباً 19 سال یہ آپ نے سامرہ میں اپنے والد گرامی کے سائے میں گزارے۔ اور 23 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 23 سال تھی، امام علی النقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو وجہ کیا تھی؟ امام کا لوگوں سے اس تمام تر گھٹن کی فضا کے باوجود رابطہ اور لوگوں کو دین سے جوڑے رکھنا اور حجت آخر الزماں کے وجود سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہنا کہ اس شخصیت نے آنا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کی عمر میں جب آپ کے والد گرامی کی شہادت ہوئی تو آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس اعتبار سے 2 ادوار ہیں، ایک وہ 4 سالہ دور جو آپ نے مدینہ میں اپنے والد گرامی کے سائے میں گزارے، اور اس کے بعد باقی 19 سال کا دور جو آپ نے سامرہ میں اسی گھٹن کی فضا میں والد کے سائے میں گزارے۔ لیکن اس دوران بھی لوگوں کا آنا جانا بہت مشکل تھا۔ اب امام حسن العسکری کے جو قریبی اصحاب تھے، جو قریبی ساتھی تھے، وہ کوئی ماشکی کی صورت میں، کوئی تیل بیچنے والے کی صورت میں، کوئی کسی اور روپ میں مختلف روپ دھار کر پوری دنیا سے، پورے خطے سے اپنے امام کے ساتھیوں کا پیغام امام تک پہنچاتے تھے اور امام کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی مال امام ملتا، لوگ مثلا جمع کرتے اور ادا کرنا چاہتے تو انہی نمائندوں کے ذریعے سے یہ مال پہنچتا تھا امام کی بارگاہ میں، لیکن کس شکل میں؟ تیل بیچنے والے اس صحابی کے اس تیل کے برتن میں پیسہ ہوتا، وہ لے کے آتے امام کی خدمت میں پیش کرتے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت دیکھیے، امام بھی جہاں جہاں ان کے نمائندے، ان کے پیروکار حکومت وقت کی پالیسیوں کے خلاف استقامت دکھا رہے ہوتے، ان کی مدد انہی پیسوں سے کرتے۔ 2 وجوہات لکھی ہیں مورخین نے، ایک یہ کہ خود حکومت جب لوگوں کو لالچ دیتی ہے تو لوگوں کا ایمان خرید لیتی ہے۔ وقت کے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے، لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ جو مال ہے یہ انہی لوگوں میں تقسیم کر کے ان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر امام کی معرفت کا پہنچانا بھی اور امام سے ان لوگوں کو جوڑے رکھنا بھی فریضہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرح کا مال خود انہی نمائندوں اور اس پوری سرزمین کے اندر موجود ان بے نوا، ضرورت مند، محتاج اور غریب افراد کے اندر، مومنین کے اندر، پیروکاروں کے اندر یہ مال تقسیم ہوتا اور دین کی ترویج کے لیے خرچ ہوتا۔ اسی طرح سے انہی نمائندوں کے ذریعے سے جہاں جہاں کسی واضح موقف کی ضرورت تھی، لوگوں کے اندر اپنے وقت کے امام پر ایمان کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی، وہاں پر انہی نمائندوں کے ذریعے سے امام اپنا پیغام پہنچاتے، اور جہاں ضرورت پڑتی وہاں پر باقاعدہ خط لکھ کر انہی نمائندوں کے ذریعے سے وہ خط ان علاقوں میں پہنچاتے جہاں پر مومنین اپنے وقت کے امام کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ اس طرح سے امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 23 سال گزارے۔ اب ان 23 سالوں کے بعد آگے بچتے ہیں ٹوٹل 6 سال یا 5.5 سال، یہ ہے امام حسن العسکری کی امامت کا دور۔ اس دور میں سختیاں اس عروج پر پہنچ گئیں، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد جب امام حسن العسکری کی امامت کا اعلان خود کر کے گئے، اس میں بھی ایک نقطہ بڑا عجیب ہے کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان اپنی زندگی کے بالکل آخری دور میں کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ خوف یہ تھا کہ حکومت ان کو شہید نہ کر دے، لہٰذا اس گھٹن کی فضا میں آخری وقت میں امام اپنے بعد کے امام کا تشخص، ان کی شناخت بیان کر کے تشریف لے گئے، اور اب جب امامت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ کے گھر ایک ہی بچہ پیدا ہوا جس کو ہم مہدی آخر الزماں کہتے ہیں، لیکن اسی مہدی آخر الزماں کی ولادت کے 5 سال تک آپ نے کسی کو بھنک لگنے نہیں دی، کسی کو خبر ہونے نہیں دی۔ صرف اور صرف وہی لوگ باخبر تھے جو انتہا درجے کے معتمد تھے، قابل اعتماد تھے، اور ان پر اعتماد کر کے آپ ان کے ذریعے سے قوم کو بعد میں پیغام پہنچا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمان، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے والے سے عام معاشرے کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث ہیں اہل سنت دنیا میں، ان احادیث میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے شکوک و شبہات اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی ولادت کے بعد ان 5 ساڑھے 6 سالوں کے اندر امام نے شعوری طور پر اس بچے کی حفاظت کے لیے نہ ان کے نام کا اعلان کیا، نہ ان کی پیدائش کا بتایا، اور نہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ اس وقت گھر میں زیر پرورش ہیں۔ ہاں،
صرف اور صرف خواص کو بتایا تاکہ خواص کے ذریعے سے یہ بات آہستہ آہستہ ان کی امامت کے اختتام کے بعد لوگوں تک پہنچتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن العسکری علیہ السلام کے اس انتہائی سخت دور میں امام زمان علیہ السلام نے اس گھر میں پرورش پائی، لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ جب آپ کی امامت کے ٹوٹل یہ 6 سال حکومت وقت نے، عباسیوں کے ان خلفاء نے امام عسکری کی اس زندگی کو بھی 6 سالہ دور کو بھی برداشت نہیں کیا۔ چونکہ برداشت نہیں کیا، اس لیے کیا کیا؟ آپ کو زہر دیا اور آپ کی شہادت کا باعث بنے۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو تب امام نے اپنے خواص کو بلا کر ان کو بتایا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا وقت کا امام ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں لوگوں کو ذہنی طور پر امام خود بھی آمادہ کرتے رہے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرتے رہے کہ اب آنے والی ہستی قائم آل محمد ہے، جس نے پردے غیب میں جانا ہے، اور اس کے پردے غیب میں جانے کے باوجود امامت کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا، اور اس کا ظہور تب ہوگا جب وہ معاشرہ اس قابل ہو سکے کہ اس وقت کے امام کو تحمل کر سکے۔ اس آمادگی کے بعد امام کے ظہور کا وقت آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 3 ائمہ ہیں، 3 ائمہ کی پوری زندگی معاشرے سے بالکل کٹ کر گزری، اور تنہائیوں میں گزری، اور آئسولیشن میں گزری، اور دشمنان اہل البیت نے، خصوصاً خلفاء وقت نے، عباسیوں کے خلفاء نے جتنی قدغنیں لگائیں، اس میں لوگوں کو ذہنی طور پر تربیت کر کے اس قابل بنا دیا کہ امام وقت کو دیکھے بغیر ان کے نمائندوں کے ذریعے سے بھی امام سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام عصر کے غیبت کا زمانہ آیا، امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو اس وقت امام عصر علیہ السلام نے 4 شخصیات کو یکے بعد از دیگرے اپنا نمائندہ بنایا۔ اسی طرح کے نمائندوں اور وکلاء کا سسٹم جو حتیٰ امام صادق علیہ السلام کے دور میں تھا، امام باقر علیہ السلام کے دور میں تھا، امام کاظم کے دور میں تھا، باقی ائمہ کے دور میں تھا، وہی سسٹم اس وقت بھی چلتا رہا۔ آج بھی اگر ہم مجتہدین کے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ نظام اس زمانے میں موجود امامت سے وابستہ نظام کا تسلسل ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر ایک مجتہد، ایک مرجع تقلید، ایک فقیہ کو ہم امام کا نائب عام مانتے ہیں، خاص نہیں، تو یہ نائب عام ماننا بھی امام زمان علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ ومخالفا لہواہ فللعوام ان یقلدوہ۔ یہ کب آپ نے فرمایا؟ جب چوتھے نمائندے خاص کی موت کا وقت آیا، یعنی آپ کی 5 سالہ زندگی کے اس آخری مرحلے میں جب آپ پردے غیب میں تشریف لے گئے اور آپ کے اور عوام کے درمیان رابط کے طور پر ان 4 وکلاء نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دیں، تو ان 4 وکلاء میں سے چوتھے وکیل کی موت کا وقت تقریباً 70 برس بعد آیا، اور اس 70 برس کے بعد آخری سال میں امام نے اپنے چوتھے وکیل سے یہ فرمایا کہ اب اعلان کر دو میری طرف سے کہ اس کے بعد جتنے بھی فقہا مجتہدین ایسے ہوں گے جن میں یہ صفات موجود ہوں، اپنے دین کے محافظ ہوں، مطیعا لامر مولا ہو، اپنے اللہ کے حکم کے تابع اور مطیع ہوں، مخالفا لہوا ہو، ہوا و ہوس اور اپنی زربر زندگی کے مخالف ہوں، اپنی خواہشات کے مخالف ہوں، اپنی شہوانی خواہشات کے مخالف ہوں، اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوں۔ دین کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے میں جب دین کو کوئی خطرہ پیدا ہو جائے تو اس خطرے کے مقابلے میں ڈھال بن کر کھڑے رہیں تاکہ دین کا دفاع کر سکیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا اور اپنی نمازیں پڑھنا یہ دین کا دفاع نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ جب فقہا ایسے ہوں تو پھر ان فقہا کو میں اپنی نیابت عامہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب تک میرا ظہور نہیں ہوتا یہ فقہا میری طرف سے تم پر حجت ہیں، ان کی تم تقلید کرو، ان سے تم دین لو اور ان کی پیروی کرو۔
یہی وجہ ہے کہ اس 70 سال کے اختتام کے بعد جب یہ حکم امام کی طرف سے صادر ہوا تو اس حکم کو آج تک ہم مکتب تشیع کے عنوان سے لے کر چلتے ہیں، اور آج بھی جتنے فقہا، جتنے مراجع تقلید، جتنے مجتہدین آتے ہیں ان میں یہ دیکھ کر کہ یہ صفات ان میں موجود ہوں ان کو تقلید کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ جو تقلید کا نظام ہے یہ خود امام عصر علیہ السلام کے حکم کے عین مطابق ہے۔ تو اب یہ جو دور گزرا ہے 70 سال کا، اس دور میں امام عصر علیہ السلام نے بھی خود غائب رہتے ہوئے، آنکھوں سے اوجھل رہتے ہوئے، لیکن عام عوام کی آنکھوں سے، ان 4 نمائندوں کے نہیں، آنکھوں سے اوجھل رہتے ہوئے اپنا میسج لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کیا کہ میرے غیبت کے طولانی ہونے کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم غیبت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک غیبت صغرا ہے اور دوسرا غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغرا میں صرف ان 4 نمائندوں کے ساتھ امام کا رابطہ رہا اور اس کے علاوہ باقی لوگوں سے کوئی رابطہ نہ رہا، اور غیبت کبریٰ میں چوتھے نمائندے کے وفات کے بعد آپ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے خود فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا رابطہ امام زمان سے ہے اس کو جھٹلاؤ، جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے اس کو جھٹلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا۔ جب امام حسن العسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے مسائل پیش آئے، پڑھا ہوگا آپ نے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ خود امام وقت کی حجیت کو مانتے تھے انہی لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، چونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی امام پیدا ہو چکے ہیں۔ عام عوام کی بات کر رہا ہوں، عام پیروکاروں اور عام شیعوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک گروہ ایسا رہا جو اپنے وقت کے امام کو تلاش کرتے کرتے سرگرداں ہوا اور گمراہ ہوا، چونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ امام کہاں پر ہیں بھی یا نہیں ہے، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے ایک گروہ وہ تھا جس کو امام زمان کے وجود میں ہی شک پیدا ہوا اور اس شک کی وجہ سے وہ گمراہی کی لائن اختیار کر گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے جعفر کذاب کو امام حسن عسکری کے بعد اپنے وقت کی حجت اور امام ماننا شروع کر دیا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہ لوگ بھی گمراہ کہلائے۔ صرف ایک گروہ وہ تھا جو امام حسن عسکری کے بعد امام زمان سلام اللہ علیہ کے وجود سے متمسک بھی رہا اور باقاعدہ ان کی شناخت کے ساتھ اپنے اس نظریاتی سلسلے کو آگے بڑھاتا رہا، اور آج تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال تقریباً گزر گئے، 1300 سال، اور ان 1300 سالوں میں وہی گروہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت کی صورت میں موجود ہے جس نے اس زمانے میں اپنے وقت کے امام کو پہچانا کہ وہ امام مہدی آخر الزمان ہے۔ لیکن جو باقی لوگ تتر بتر ہوئے، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، ان کو تاریخ نے بھلا دیا اور آج ان کا تذکرہ صرف کتابوں میں ملتا ہے لیکن ان کا کوئی ماننے والا اور جاننے والا موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے ائمہ اطہار اس طرح سے گوشہ نشینی پر مجبور کر دیے گئے اور تنہائیوں پر مجبور کر دیے گئے، اور لوگوں سے رابطے ان کے منقطع ہوتے 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 وہ آئسولیشن کا شکار رہے، یہاں تک کہ غیبت کا ایک طولانی دور شروع ہوا۔ آج الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد ظہور کے ایک نئے مرحلے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ ظہور کا مرحلہ اسی طرح سے ظہور صغرا کا مرحلہ ہے جس طرح سے غیبت صغرا امام عصر سے متصل تھا، اور اسی ظہور صغرا کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب ظہور کبریٰ کا آغاز ہوگا اور وقت کی حجت، وقت کا امام تشریف لائیں گے، اور ان کی تشریف آوری پر پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کا نظام جاری و ساری ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔